اتنی بات نہیں کہتے. کہنے لگے ساتھیوں اور بھائیوں ذرا یہ بات سن لو، کیا تم اس بات کو نہیں جانتے جس وقت ہم مار کا مقابلہ کیا کرتے ہیں اگر ہم میں سے کوئی اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا اور دیکھیں وہ بھی کامیاب، اگر دیکھیں ہم فتح پا گئے ہم پھر بھی کامیاب. مسلمانوں تمہارا ہر قدم کامیابی کا قدم، آپ دیکھیں فتح بھی کامیابی ہے اور دیکھیں شہادت بھی کامیابی ہے. ہمارے لیے کوئی ناکامی نہیں ہے، ہم جدھر بھی قدم اٹھائیں گے انشاءاللہ کامیابیاں کامرانیاں ہوں گی. وہ ذلت کافروں کے لیے، رسوائیاں کافروں کے لیے، نقصان کافروں کے لیے، گھاٹا کافروں کے لیے. مجاہدوں کے ساتھ اللہ کا وعدہ سچا وعدہ ہے، دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی کا وعدہ. ان کے ساتھ اللہ کا وعدہ کامرانی کا وعدہ، ان کے ساتھ وعدہ اللہ کا دیدار کا وعدہ، ان کے ساتھ رب کا وعدہ جنت الفردوس کا وعدہ. اور سب سے سچی بات کس کی؟ خالق کائنات کی. اللہ سے بڑھ کے کسی کی سچی بات ہو نہیں سکتی. اور جس وقت یہ بات ہوئی مارکا ادھر شروع ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام ملا. جبرائیل نے یہ بات بتلا دی کہ تیرا پیارا سا زید تو اللہ کی راہ میں کام آ چکا ہے. آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، آپ روئے جا رہے تھے. پوچھا اللہ کے نبی کس بات نے آپ کو غم زدہ کر دیا؟ فرمایا میرا زید اللہ کی راہ میں شہید ہو چکا ہے. آپ نے پھر خبر دی. فرمایا میرا چچا زاد بھائی وہ بھی اللہ کی راہ میں کام آ گیا. آپ نے پھر خبر دی. فرمایا کہ دیکھیں عبداللہ بن رواحہ وہ بھی اللہ کی راہ میں کام آ گیا. اللہ کے نبی ایک ایک کی شہادت کی خبر دے رہے تھے. صحیح بخاری کی حدیث. فرمایا اس وقت تلوار کس کے ہاتھ میں؟ سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں ایک تلوار ہے. اور دیکھیے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے کافروں کی کھوپڑیوں کو کاٹتے ہوئے 9 تلواروں کو دندانے پڑتے ہیں، ٹوٹ جاتی ہے. فرمایا اللہ نے اسلام کو غلبہ دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کہتے ہیں جب اللہ کے نبی یہ فرما رہے تھے اگر زید اللہ کی راہ میں کام آ جائے تو دیکھیں آپ نے اس کے بعد فلاں صحابی کو جعفر کو امیر مقرر کر لینا، اگر جعفر کام آ جائے عبداللہ بن رواحہ کو امیر مقرر کر لینا. اللہ کی قسم ہم تو اسی وقت جان گئے تھے یہ شہادت کے لیے جا رہے ہیں، یہ پلٹنے کے لیے نہیں جا رہے. بہت سے لوگ اللہ کی راہ میں وہ شہادتوں کے لیے جایا کرتے ہیں، شہادتوں کے لیے. آج گلیات کے اندر آنے والوں، شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ تذکرہ سننے والوں، ان پہاڑوں چوٹیوں پہ تم چلتے ہو، تم کیا جانو کہ جگہ جگہ پر شہداء کے لگے ہوئے بورڈ. آپ دیکھ کتنے نوجوان تھے، آپ دیکھیں جو اس جگہ پر تھے آج نظر نہیں آتے. وہ کوئی نوکریوں کے لیے نہیں، کراچی یا بیرون ملک دھوکے کے اندر نہیں، وہ دنیا کمانے کے لیے نہیں، یہاں سے تیاری کر کے گئے. اللہ کی قسم اللہ کی جنتوں کے بیماری بن کے یہاں سے اٹھے. اور دیکھیں اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے اور سودے پہ پورے اترے. تم شاید اس بات کو نہیں جانتے ہوں گے کہ یہی علاقہ گلیات، یہی ہدارے کی سرزمین شروع کی بات ہے امیر محترم. جس طرح آج دعوتی ٹیموں کو نکالتے ہیں، آغاز کے اندر دعوتی ٹیم کو نکالا، وہ ان علاقوں پہاڑوں چوٹیوں پر آئے. ان علاقوں سے بہت سے بھائی بزرگ گئے، جا کے ٹریننگ حاصل کی، واپس آ کے انہوں نے دعوت کا کام کیا. ایک ٹیم کے اندر آپ کا اور میرا پیارا سا بھائی قاری ابو مرثد اللہ اس پہ کروڑ رحمت کرے، اس جگہ کے بارے میں تم بھی کہتے ہو جگہ بڑی خوبصورت ہے. یہ کب سے لوگوں نے تعاون کیا، اس جگہ پر مرکز کب سے بنا، اس جگہ پر مسجد کب سے بنی. یہ پہاڑوں کی دنیا ہے، موسم بڑا پیارا ہے، شام بڑی شاندار ہے. اور صرف یہاں کی شام دیکھ کے گھروں میں پلٹ جانے والوں اپنے دل کے اندر تبدیلیاں لاؤ. اور دیکھو قاری ابو مرثد جب اس علاقے کے اندر دعوت کا پیغام لے کے آیا، ایک شام وہ ایک بستی کے اندر درس دیتا ہے اور ایک پہاڑی پر آ کے بیٹھ جاتا ہے. قریب بیٹھنے والے بھائی سے کہنے لگا، کہتا دیکھیں پہاڑوں کی دنیا یہ کتنی خوبصورت دنیا ہے، یہ سورج کا غروب ہو جانا، یہ کس طرح سے سرخی پھیل گئی، سایہ ڈھل گیا. لیکن یہ بات کہہ کے اللہ کی قسم اپنی بات کا رد کرتے ہیں.